وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم اس کو زندہ کر دیں۔ یہاں موت سے مراد ہے معنوی موت، یعنی کفر، گمراہی، اور زندگی سے مراد ہے معنوی زندگی یعنی ایمان۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کافر کو یا اس کے کفر کو موت سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور مومن کو یا اس کے ایمان کو زندگی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر وہ چیز اس مقصد کے اوپر پوری اترتی ہے تو پھر تو وہ حقیقت میں زندہ ہے، ورنہ تو وہ بیکار اور مردہ ہے۔ اب ایک آپ امرود کا پودا لگاتے ہیں اسی لیے کہ اس کے اوپر پھل لگے، لیکن پودا تو بڑا ہو گیا لیکن اس کے اوپر پھل نہیں آتا، تو وہ تو ایسی ہے جیسے کہ لکڑیاں ہیں۔ اب اس کی کیا آپ کے نزدیک وہ قدر و اہمیت ہے جو ہونی چاہیے؟ ظاہری بات ہے اس کو کب تک آپ برداشت کریں گے، ایک دن اس کو کاٹ دیں گے۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، کیا اس لیے بھیجا ہے کہ وہ گھر بنائے؟ ظاہری بات ہے صرف گھر بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا، اور کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، کھانے کے پینے کے لیے اگر بھیجتے تو پھر دیگر حیوانات سے انسان ممتاز اور اشرف کیسے؟ اگر لباس پہننے کے لیے بھیجا ہے یا اپنی نسل یہاں بڑھائے اور زیادہ انسان بڑھ جائیں یہاں زمین کے اوپر، اس لیے بھیجا ہے، یہ تو دیگر حیوانات بھی کر رہے ہیں۔ اور جتنے کام میں نے گنوائے ہیں، ان کاموں میں سے ان کاموں کے اندر دیگر حیوانات انسان سے بھی آگے۔ بعض حیوانات ہیں روزانہ تازہ گوشت کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، ان کو تازہ چیزیں ملتی ہیں، اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جو منوں نہیں ٹنوں کے اندر خوراک لیتے ہیں، تو انسان تو ان کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے۔ بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جن کا قدرتی لباس اتنا خوبصورت ہے کہ انسان ایسا خوبصورت لباس پہن ہی نہیں سکتا، اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر بھی بناتے ہیں، اور ایسی کاریگری ہے کہ چند رسیوں کے اوپر، چند تنکوں کے اوپر وہ اپنا پورا گھر لٹکا لیتے ہیں، اور وہ تیز اندھیریوں کے اندر، زلزلوں کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچتا، نہ بارش اس کے اندر جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر انسان دیگر مخلوقات سے اشرف نہیں ہے۔ اس کے اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ یہ اپنا خالق حقیقی کو پہچانے اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات کو اپنے عمل میں لائے، اور جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں ان کی اتباع کرے۔ یہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا جیسے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ گمان اپنے اندر سے نکالنا، تو جو یہ نکال پائے گا وہ حقیقت میں اپنے اس مقصد پر جی رہا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا وہ زندہ ہے، اور جو اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے وہ مردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا ہے، ایک روشنی اس کے ساتھ لگا دی ہے جس کے سہارے سے وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی اس کے ساتھ ہے، اور اس ایمان کی روشنی کی برکت سے وہ صحیح سمت پر گامزن ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کا راستہ اور رخ ٹھیک ہو، اگرچہ منزل دور ہو،
اور سفر بھی آہستہ آہستہ وہ کر رہا ہو تو وہ شخص مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ چلو 8 گھنٹے بعد نہ صحیح، 9 گھنٹے بعد صحیح، 10 گھنٹے بعد صحیح، ایک نہ ایک وقت میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا کیونکہ میرا رخ درست ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ ہماری سواری بہت تیز رفتار تو دوڑ رہی ہے لیکن اس کی سمت غلط ہے، وہ میں اپنے مقصد کی طرف نہیں جا رہا، تو اب اس کے اندر کتنی بے چینی ہوتی۔ ہم ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں مجھے گردے کی تکلیف ہوگی تو ایک طالب علم کے ساتھ مجھے لاہور ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ تو جس ہاسپٹل میں ہم نے جانا تھا تو ہم نے لاہور میں ایک جگہ اتر کر پوچھا کہ کون سے نمبر بس جاتی ہے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں نمبر بس جاتی ہے۔ تو اب وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں نمبر بس تو ادھر بھی جا رہی ہے اور ادھر بھی جا رہی ہے، ایک ہی روٹ ہوتا ہے، تو دونوں طرف ایک ہی نمبر بس جاری ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ فلاں نمبر بس جائے گی، یہ نہیں پتہ تھا کہ ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی۔ وہ جب اس اڈے پر پہنچے تو وہ ادھر ایک وہی نمبر والی بس آ کر رکی، ہم جلدی سے اس کے اندر بیٹھ گئے، یہ تو اسی نمبر والی بس ہے۔ اب اس کا گیٹ، آٹو گیٹ ہوتا ہے، بند ہو گیا اور وہ چل پڑی۔ جب کرایہ دینے لگے تو اس نے کہا کہ آپ تو غلط سمت والی گاڑی پر بیٹھ گئے ہیں، ادھر والی میں نہیں بیٹھنا تھا، جو ادھر کو جائے اس میں بیٹھنا تھا۔ اب وہ اے سی اس کے اندر لگا ہوا تھا، آرام دہ سیٹیں تھی، آٹو اس کا ڈور لاک ہو گیا۔ اب ہم دونوں ساتھیوں کے اندر نا ایک بے چینی سی پیدا ہوگی، ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور بلکہ وہ جو میرا دوست تھا، ساتھی تھا، وہ تو اٹھ کر نا دروازے پہ زور لگانے لگ گیا کہ میں اس کو کھولوں۔ تو اس کو بتایا بھی یہ تو آٹو ہے، یہ ایسے نہیں کھلے گا، یہ اگلے اڈے پر جب اگلے اسٹیشن پر جب رکے گی پھر ہی اس نے کھلنا ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ ایک بے چینی لگ گئی اور بے قرار ہو گئے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو مومن نہیں ہیں، جن کے سامنے ان کے جینے کا مقصد نہیں ہے، بس وہ جی رہے ہیں، بس وہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو ان کے پاس دنیاوی اسباب، عیش و عشرت کے بہت سارے ہیں، پھر بھی وہ بے چین ہیں، پھر بھی وہ اپنے دل کے اندر ایک خلا کو محسوس کرتے ہیں، اور مومن مطمئن ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دھیان سے سنو، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ وہی تو چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان آیا تھا اس مقصد پر ہے تو مطمئن ہے، اگر اس مقصد پر نہیں ہے تو وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی روح کو قرار نہیں۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ جو اسلام پر نہیں ہے انہوں نے اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے نت نئے کام نکالے، نئے نئے ڈیز بنائے ہوئے ہیں، نئی نئی خوشیاں گھڑی ہوئی ہیں، بھی کسی طریقے سے ہم مطمئن ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے، اور ایسے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہے کہ جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سکون ملتا ہے، لیکن وہ سارا وقتی اور ٹیمپریری سکون ہے، اور اس کے بعد بے چینی ہی بے چینی ہے، بے قراری ہی بے قرار۔ تو بالکل اسی کو اللہ تعالیٰ ایک تمثیل سے سمجھا رہے ہیں کہ اومن کان میتن، بلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحیینا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس کو ایک روشنی دی ایمان کی جس کے سہارے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اسے اشارہ کر دیا لوگوں میں چلتے پھرنے سے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہو، یکسو ہو جانا، سب کو چھوڑ چھاڑ دینا، ایک کونے کو پکڑ لینا، رہبانیت اختیار کر لینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی روشنی ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلے گا، رہے گا، تو اس کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لازمی بات ہے، جبری طور پر فائدہ ہوگا، لوگ نہ بھی چاہیں گے پھر بھی فائدہ ہوگا، جہاں جہاں سے گزرے گا اس کو لوگوں کو فائدہ ہوگا، اگر وہ خوشبو لگا لے گا تو خوشبو کا دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ تو لوگوں کے اندر رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ بے عملے ہیں یا غیر مسلم ہیں، مومن ان کے بیچ میں رہے گا تو اس کے ایمان کا ان لوگوں کے اوپر اثر ہوگا، اور اس کی اگر زندگی صحیح عملی ہے تو بس اس کا رہنا ہی دعوت ہے، اس کا ان لوگوں کے بیچ میں رہنا
اور چلنا پھرنا یہ سب دعوت اسلام، اگر وہ سیدھے راستے پر ہے، مطلب خود عمل کر رہا ہے اگر وہ مومن۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ کیا ایسا شخص جو زندہ بھی ہے اور اس کے پاس روشنی بھی ہے، کمم مثلہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو فی الظلمات، اندھیروں کے اندر بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس کی نیت بھی نہیں ہے کہ میں ان اندھیروں سے نکلوں اور میری ان اندھیروں سے جان چھوٹے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی وہ اندھیروں کو کیوں پسند کیے ہوئے ہے، وہ اندھیروں سے کیوں نہیں نکل رہا، کیوں نہیں وہ روشنی کی طرف آتا؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اصل میں کافروں کے سامنے ان کی بدعملیاں ہی مزین کر دی گئی، ان کو وہی اچھی لگتی، وہ اپنے کفر میں ہی خوش ہے، وہ اپنی گمراہی کے اندر خوش ہے، انہیں پتہ بھی ہم گمراہ ہیں اور وہ بولتے بھی ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، وہ پھر بھی اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی لذتوں کی خاطر۔ اصل میں جو بندہ باہر ہوتا ہے نا، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہے، کیا پابندیاں ہیں۔ اب ہم مومن ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اپنے تئیں پورے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہم مومن بن کر جی رہے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ کون سا ایسا عمل ہے اسلام کے ماتحت گزارنے میں کہ جس کی وجہ سے زندگی گزارنا اجیرن ہو؟ اسلام نے تو ہر شعبے کے اندر آسانیاں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، عبادت کے اندر بھی سہولتوں کے راستے نکالنے ہیں۔ اور پابندیاں کس مذہب کے اندر نہیں ہوتی، پابندیاں کس قانون کے اندر نہیں ہوتی؟ اگر قانون کے اندر پابندیاں نہیں ہیں تو پھر وہ قانون نہیں۔ اگر یہ قانون دے دیا جائے کہ روڈ پر آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، دائیں چلیں بائیں چلیں، اور مڑتے ہوئے آپ انڈیکیٹر لگائیں نہ لگائیں، اور آپ بیلٹ لگائیں سیٹ بیلٹ یا نہ لگائیں، ہر طرح کی آپ کو اختیار ہے، جتنی سپیڈ پر آپ چلائیں، کم آہستہ چلائیں تیز چلائیں، ہر طرح آپ کو اختیار ہے، کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے۔ تو کیا ہوگا؟ ہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو، قوانین ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو انسانیت کی بقا ہوتی ہے۔ اور اسلام تو جو بھی قانون بناتا ہے، جو بھی اسلام نے قانون دیا ہے، وہ عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرمین کے کچھ سرغنے بنائے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ ان بستیوں میں مکر کریں، یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کو ان کو موقع دے دیا ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں کچھ مالدار ہوتے ہیں، اور مالدار اپنے مال کی وجہ سے ان کے اندر ایک بڑا پن ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے کچھ خیالات گھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو پبلک ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیسے کی وجہ سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے تعلیم کی وجہ سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے عہدے کی وجہ سے مرعوب ہوتے ہیں، جو وہ کہیں بلے بلے۔ اور جو ایک غریب انسان اگرچہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے وہ کہہ دے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ بہت سارا ایک طبقہ حکومت کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے اور سینٹ کے اندر ہے، وہ قانون پاس کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، بل پاس کرتے ہیں، اور ان کی غلط باتوں کو بھی سراہا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک محلے کی مسجد کے اندر ایک مصلی پر بیٹھ کر ایک امام مسجد، ایک دین کی فہم رکھنے والا انسان وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں کہ آپ کی اسمبلی کے اندر کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی اعتبار سے غیر شرعی ہیں، یعنی غلط ہیں وہ، لیکن ان کے اوپر واہ واہ کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو مانا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو علماء اسلام کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف یکسر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب وہ شراب نوشی کی بات ہوئی تھی تو کیسے ان لوگوں نے مذاق میں اس کو اڑا دیا، نشاور چیزوں کے استعمال کو کیسے ان لوگوں نے مذاق میں اڑا دیا،
غیر اسلامی قوانین کو کیسے ڈھٹائی کے ساتھ وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک مطمئن ہوتی ہے۔ یہ تو مولوی لوگ آواز نہ اٹھائے تو عوام تو کہتی ہے بس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں بجلی مل رہی ہے، ہمیں گیس مل رہی ہے، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، بس ٹھیک ہے اور یہی کچھ چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے۔ یہ تو مولوی ہیں جو بیچارے لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی جھیلتے ہیں، تھو تھو بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ جو بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو نقصانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن گویا کہ وہ چوکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں نا کہ تم کو ٹھیکیدار ہو، ٹھیکیدار نہیں ہے مولوی، چوکیدار ہے۔ اور یہ ایک تکوینی امر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جیسے سورج کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روشنی دے، ایسے علماء کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، تکوینی طور پر لگا دی۔ جیسے کپڑوں والے کپڑے کی دکان بنا کر بیٹھے نا اور وہ اس پر مطمئن ہے، وہ کپڑے کی دکان چلا کر خوشی ملتی ہے، تو بالکل اسی طرح دیگر شعبہ جات ہیں، حالانکہ ایک شعبے والے کو دوسرا شعبہ اختیار کر لے تو وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی چوکیداری کے لیے علماء کو، اہل علم کو چن لیا اور وہ اسی میں مطمئن ہیں، اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا رہے ہیں، علمی خدمتیں کر رہے ہیں، جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کی سرکوبی کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس فتنے کو جو ہے دبائیں، اور ہر طرح سے وہ فتنوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنی دنیا قربان کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی۔ تو بہرحال ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر مالدار طبقہ، با اختیار طبقہ موجود رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا اختیار دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، ابتلاء کی جگہ بنا رہا ہے۔ یہ ابتلاء کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے۔ بہرحال جو باشعور لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس بات کو ماننا ہے اور کس بات کو ان کی نہیں ماننا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔